اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنی فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ آمین ثم آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ جو ہے ہم جو ہے آج یا کل انشاءاللہ تعالی ایک ایسے مہینے کی طرف جا رہے ہیں جو بہت زیادہ فضیلت والا ہے۔ رمضان المبارک کے بعد ذوالحجہ کا مہینہ جو ہے جو آنے والا ہے وہ تمام مہینوں سے زیادہ افضل ہے، سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا دیکھیں جس طرح رمضان کا جو مہینہ آتا ہے، اگر آپ دیکھیں کہ رمضان کو ہم دیکھیں، ہم نے پیچھے دیکھا 9واں مہینہ تھا رمضان کا، اور رمضان میں ہم نے روزے رکھے اور ہم نے اس میں جانا کہ رمضان کو نیکیوں کا موسم بہار کہا جاتا ہے، یعنی نیکیوں کا موسم بہار اس رمضان کو کہا جاتا ہے۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ہماری جو نفل عبادت تھی وہ اللہ تعالیٰ نے فرض کے برابر اس کو درجہ دیا، اور ہماری جو ایک فرض تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارا 70 مطلب فرضوں کے برابر دے دیا، اس کو اتنا زیادہ اس کو درجے کے لحاظ سے بڑھا دیا۔ تو اب اگر رمضان المبارک کے بعد دیکھیں تو جو اب اگلا جو مہینہ جو ذوالحجہ کا مہینہ جو ہماری زندگی میں آ رہا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اب چند گھنٹوں کے بعد یا کل کے بعد جو ہے عشرہ ذوالحجہ جو آ رہا ہے ہماری زندگی میں، یہ مہینہ بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ تھوڑا سا عشرہ ذوالحجہ کی اہمیت کو جاننے سے پہلے ہم تھوڑا سا دیکھیں گے کہ ذوالحجہ کا جو مہینہ ہے وہ اتنی زیادہ اہمیت کا کیوں حامل ہے۔ کیونکہ ہم جو ہے نا ان دنوں کو بھی عام دنوں کی طرح گزار دیتے ہیں۔ رمضان میں تو ایک بنا ہوتا ہے، ماحول بنا ہوتا ہے، اور روزے سب رکھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ اس میں فرضی روزے ہوتے ہیں، اور فرضی روزے تو ظاہر سارے ہی رکھ رہے ہوتے ہیں، اور ایک ماحول بنا ہوتا ہے، تو ہر ایک بندہ جو ہے وہ نیکیوں کو دوڑ کے کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن ذوالحجہ کے مہینے سے اکثر ہم لوگ غفلت برتتے ہیں، اور ہمیں اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے، یہ چیز جو ہے وہ ہمیں اکثر جو ہے وہ بھول جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آج کل تو ظاہر سوشل میڈیا کا دور ہے، تو واٹس ایپ پر اور مطلب میسیجز میں اور ہر جگہ پر آپ دیکھتے ہوں گے کہ آپ لوگوں کو ذوالحجہ کی اہمیت سے ریلیٹڈ اور کرنے کے کام سب کچھ جو ہے وہ میسیجز کے ذریعے پتہ بھی چل رہا ہوگا، پوسٹ آپ پڑھتے بھی ہوں گے، لیکن اس طرح سے لیکچر کو ارینج کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ یہ جو محفلیں ہوتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی محفلیں ہوتی ہیں، ان میں برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم اپنے منہ سے باتیں سنا دیتے ہیں اور سننے والا سن لیتا ہے تو سمجھ لیں یہ وہ جو ہے وہ ایک تو موٹیویٹڈ ہو جاتا ہے، دوبارہ سے اس کو ریمائنڈ سارا ہو جاتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک ہماری جو ہے نا کمٹمنٹ ہو جاتی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ میں یہ 10 دن جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے، یعنی یہ مہینہ میں اچھے طریقے سے گزارنے والا ہوں، پکا انسان حق لیتا ہے۔ جبکہ اتنے دنوں سے جو ہے ہم لوگ پڑھ بھی رہے ہیں، میسج آ رہے ہیں ہمیں مختلف لوگوں کی طرف سے، وہ بھی طریقہ بہت اچھا ہے، لیکن وہ چیز اتنی زیادہ اثر نہیں کرتی جتنا جو ہے ہم جب تک احادیث کو خود سنیں گے نہیں اور ان کو پڑھیں گے نہیں اس وقت۔ تو لہٰذا یہ چیز جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری تھی کہ ذوالحجہ کی مہینے کی اور عشرہ ذوالحجہ کی اہمیت پر روشنی ڈالی جائے۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ذوالحجہ کا جو مہینہ آ رہا ہے ہماری زندگی میں، یہ جو ہے بہت زیادہ فضیلت کا کیوں حامل ہے، کہ آخر اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو اتنی زیادہ فضیلت بخشی کیوں ہے۔ تو ہم باری باری کچھ پوائنٹس کو دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دیکھیں کہ اس مہینے کی اس لیے بہت زیادہ فضیلت ہے کہ سب سے بڑی جو عبادت ہے نا، حج جیسی عبادت جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر زندگی میں فرض کی ہے صاحب استطاعت پر، وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اس حج کو جو ہے وہ ہمارے اوپر جو فرض کیا ہے 9 ذوالحجہ کو فرض عبادت ہے، اور یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔
یہ اس مہینے میں ہمارے اوپر فرض ہے، تو اس وجہ سے بھی اس مہینے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اور یہ کیسے ہمارے اوپر فرض ہوئی، اس کے بارے میں تھوڑا سا لائٹ سا بیک گراؤنڈ آپ کو دوں گی کہ دیکھیں ہمیں یہ سارا کچھ پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنا گھر بنانے کا حکم دیا، دونوں باپ بیٹا کو، اور دونوں نے اللہ تعالیٰ کا گھر خانہ کعبہ تعمیر کیا۔ اس وقت جو ارد گرد کی جو جگہ تھی اس کی مکہ کی، وہ بالکل جنگل اور بیابان تھا، صحرا تھا، مطلب صحرا تھا، بیابان تھا، وہاں پر کوئی آبادی نہیں تھی، دور دراز تھا۔ جب یہ لوگ گھر تعمیر کر چکے تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم اب جو ہے کیا کرو، پکارو لوگوں کو، حج کے لیے پکارو، طواف کے لیے پکارو، میرے گھر کے طواف کے لیے پکارو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں کیسے مطلب پکاروں، میری پکار کہاں تک جائے گی، کون سنے گا، کون آئے گا، کیونکہ یہاں تو آگے پیچھے کوئی ہے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تم پکارو، تمہاری پکار کو آگے دنیا تک پہنچانا ہمارا کام ہے۔ اور پھر اللہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو پکار جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے گئی، اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پکارا پھر، اور یہ پکار دنیا کے کونے کونے تک گئی۔ اور دیکھیں کہ ہر سال کس طرح مسلمان، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لوگ آئیں گے، کوئی پیدل آئے گا، کوئی سوار آئے گا، اور واقعی ہی کہ کس طریقے سے ہر سال لوگ جو ہیں جوک در جوک جو ہیں خانہ کعبہ کا حج کرنے اور طواف کرنے جاتے ہیں۔ اور یہ ذوالحجہ کے مہینے میں ہی حج جو ہے وہ ہمارے اوپر فرض ہے، تو اس وجہ سے بھی اس مہینے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، جو ہماری سب سے بڑی عبادت ہے۔ پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ذوالحجہ کے مہینے کی کیوں فضیلت ہے کہ یہ حرمت کا مہینہ ہے۔ آپ ماشاءاللہ تفسیر کے اسٹوڈنٹس ہیں اور آپ لوگوں نے پڑھ چکے ہیں، سورہ مائدہ میں بھی ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حرمت کے جو ہے وہ 4 مہینے جو اسلامی مہینے ہیں ہمارے 12، ان میں سے 4 مہینے حرمت کے مہینے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو کون کون سے ہیں؟ رجب ہے ایک جو علیحدہ سے کر کے، اور 3 جو ہے وہ بالترتیب آتے ہیں، ذوالقعدہ جو ابھی ہمارا چل رہا ہے، پھر ذوالحجہ جو آنے والا ہے، اور اس کے بعد محرم۔ اور یہ ان کو محترم بھی، اللہ حرمت کا جو مطلب ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے محترم مہینے، یعنی ان مہینوں کا ہم نے احترام کرنا ہے۔ اور ان مہینوں کا احترام کس طرح کرنا ہے کہ ان مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے کسی قسم کا لڑائی جھگڑا، جنگ اور کوئی گناہ کا کام کرنے سے منع کیا ہے۔ ہر قسم کے گناہ کے کام کو، چاہے وہ چغلی ہو، غیبت ہو، لڑائی ہو، جھگڑا ہو، گالی ہو، گلوچ ہو، لوٹ کھسوٹ ہو، مار پیٹ ہو، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو میں منع کیا ہے۔ اور یہ 4 حرمت کے جو مہینے ہیں یہ دین ابراہیمی سے چلے آ رہے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی دیکھیں، ہم نے پڑھا ہے سیرت النبی میں کہ جو قریش مکہ تھے، حالانکہ دیکھیں وہ کافر تھے، لیکن پھر بھی وہ کفار بھی جو ہے وہ ان حرمت کے مہینوں کا بڑا خیال رکھتے تھے۔ اور ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ ہیلے بہانوں سے ان مہینوں کو بدلنے کی کوشش ضرور کرتے تھے، لیکن جس مہینے کو یہ نام دیتے تھے ان مہینوں کا وہ بڑا کرتے تھے۔ اور آپ نے سیرت نبی میں پڑھا گیا شعیب ابی طالب میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی فیملی جو ہے وہ ہو گئے تھے، اس میں بند کر دیا گیا تھا جب ان کو، تو لیکن وہ ان مہینوں میں باہر نکل کر اپنا آرام سے تجارت اور تبلیغ کا کام اسلام کر لیتے تھے، کیونکہ ان مہینوں کا وہ لوگ کفار ہوتے ہوئے بھی اتنا جو ہے وہ مطلب احترام کرتے تھے ان کا، اور کسی قسم کا کسی کو، چاہے وہ دشمن بھی ان کا ہوتا تھا نا یا باپ کا قاتل بھی ہوتا تھا، تو اس کو جو ہے وہ کسی قسم کی اذیت یا تنگ کرنا نہیں کرتے تھے۔ تو دیکھیں ان حرمت کے مہینوں کا، اور اکثر ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ حرمت کا مہینہ چل رہا ہے، جیسے پچھلا بھی حرمت کا مہینہ تھا، اب یہ بھی حرمت کا مہینہ آئے گا، پھر محرم بھی حرمت کا مہینہ آئے گا، اور ایک رجب بھی حرمت کا مہینہ ہوتا ہے۔ تو ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ ہم بھی گھروں میں بھی اگر ہم ہیں یا کسی قسم کا، تو ہم کسی قسم کی جو ہے وہ لڑائی جھگڑا یا گناہ کے کام، گناہ کے تو ویسے بھی منع ہے، لیکن ان دنوں میں اسپیشل جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی غلط کام، فحاشی ہو گئی، نہیں کرنا۔ تو اس وجہ سے بھی ذوالحجہ کے مہینے کی بہت زیادہ فضیلت آتی ہے کہ یہ حرمت کے مہینوں میں سے آتا ہے، بڑا احترام والا مہینہ ہے، اور اس احترام والے مہینے کا ہم نے احترام کرنا ہے۔ پھر اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو ذوالحجہ کا مہینہ ہمارے لیے کیوں بہت زیادہ فضیلت کا باعث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں 2 تحفے کے طور پر 2 عیدیں دی ہیں، ہماری خوشی کے جو 2 مواقع ہیں، ان میں سے ایک جو ہمارا موقع، ایک تو ہمارا آ گیا رمضان کے بعد، اور دوسرا جو ہے وہ ہمارا آ رہا ہے 9 ذوالحجہ کے بعد 10 ذوالحجہ کو، یعنی یہ عید بھی جو ہے ہماری عید الاضحیٰ جو ہے، جو قربانی والی عید ہے ہماری، وہ بھی ہماری
جو ہمارا خوشی کا بڑا ایونٹ ہے یعنی ہمارا مسلمانوں کا، وہ ہمارا اس مہینے میں آ رہا ہے، تو اس مہینے کی اس لیے بہت زیادہ فضیلت ہے۔ پھر اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو ذی الحجہ کے مہینے کی بہت زیادہ فضیلت کیوں ہے کہ اس مہینے میں ہمارا دین مکمل ہوا ہے۔ آپ سورہ مائدہ پڑھ چکے ہیں، اور سورہ مائدہ میں ہی آیت آتی ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم دین اسلام۔ یعنی دیکھیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1.25 کا مجمع گٹھا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر کے ان سے پوچھا تھا کہ ہاں بتاؤ میں نے اللہ تعالیٰ کا دین تمہارے تک پہنچا دیا؟ تو سب نے یک زبان ہو کر کہا تھا کہ ہاں پہنچا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی انگلی اٹھا کر، شہادت کی انگلی اٹھا کر کہا تھا کہ اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، تو کہ میں نے آج جو ہے نا تیرا سارا دین جو جس طرح تو نے مجھے دیا تھا میں نے ایز اٹ از پہنچا دیا۔ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی یہ جو آیت تیسرے سورہ مائدہ میں آتی ہے، لیکن یہ آخری آیت ہے، اور یہ جو ہے آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تمہارے اوپر اپنی نعمت مکمل کر دی۔ یعنی نعمت کون سی مکمل کی؟ تمہارے اوپر نعمت اسلام مکمل کر دی، اور میں نے تمہارے لیے، اور تمہارا جو تم نے دین اسلام چنا ہے، میں اس کے لیے تمہارے اوپر جو ہے وہ راضی ہو گیا ہوں۔ تو یہاں سے دیکھیں اگر اس آیت کا اس مہینے میں اترنا اور ہمارے دین کا مکمل ہونا، یہ جو ہے ہمارے لیے بہت بڑی جو ہے وہ اعزاز کی بات ہے، اس مہینے کی جو ہے وہ بہت زیادہ شان کی بات ہے، عظمت کی بات ہے اور فضیلت کی بات ہے۔ تو لہٰذا اس مہینے کا ہم نے اسپیشل احترام کرنا ہے۔ پھر اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو اس مہینے کو قربانی کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ بہت بڑا جو ہے نا وہ ہماری سنت، جو سنت ابراہیمی ہے، اس کو ہم اس مہینے میں ادا کرتے ہیں، تو اس لحاظ سے بھی اس مہینے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور ہم جو ہے اس کو قربانی کا مہینہ کہا جاتا ہے، اور ہم کون سی سنت ابراہیمی یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اپنے بیٹے کو، ان کو خواب آیا تھا کہ اپنے بیٹے کو قربان کریں، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے آگے کیوں چون چرا نہیں کی، بلکہ فوراً جو ہے وہ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ نیت جو تھی اور ان کا یہ خلوص قبول کیا، اور میں اس کی جگہ وہاں پر حضرت اسماعیل کی جگہ اللہ تعالیٰ نے مینڈا جو دے دیا تھا۔ تو آج جب ہم اس سنت ابراہیمی کو یاد کرتے ہیں اور اپنی قربانی کرنے لگے، تو ہمارے ذہنوں میں بھی یہی خاکہ ہونا چاہیے کہ اے اللہ، صرف جانور قربان کرنا نہیں ہونا چاہیے، اس میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہمارے جب قربان ہمارا جانور ہونے لگے تو ہمارے ذہن میں یہ ہو کہ اے اللہ تعالیٰ، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیرے آگے چون چرانی کی، تیرے آگے سر تسلیم خم کیا، میں بھی آج اسی طریقے اس قربانی کے ذریعے میں تجھے یہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں، میں یہ عہد کرتی ہوں کہ اے اللہ تعالیٰ، جب بھی تو میرے لیے میری جان مانگے گا، میرا مال مانگے گا، میں جو ہوں اپنی خواہشات میری قربان مجھے کرنی پڑی تو میں ان کو ہر حال میں قربان کروں گی۔ یعنی یہ جذبہ، یہ قربانی جو ہے، جس طرح روزے جو ہے نا، رمضان جو ہے وہ ہمیں تقویٰ سکھانے کے لیے آتا ہے، تو اسی طرح جو قربانی ہے نا، اس کے پیچھے بہت بڑا لیسن ہے۔ یہ قربانی ہمیں یہ سکھانے آتی ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنا سب کچھ، اپنی خواہش نفس کو، اپنے مال کو، اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے ہم تیار ہو جائیں۔ یہ مین مقصد ہمارا قربانی دیتے ہوئے، قربانی جو ہے ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا ذی الحجہ کی فضیلت یہ ہے کہ ہم بہت بڑی سنت ابراہیمی کو کو کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو ذی الحجہ کا جو مہینہ ہے وہ بہت زیادہ فضیلت کا کیوں حامل ہے کہ اس میں ایام تشریق آتے ہیں۔ میں تھوڑا سا آپ کو بتاتی ہوں کہ ایام تشریق کیا ہوتے ہیں۔ دیکھیں ہم جو ہے ذی الحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں، 8 ذی الحجہ کو جو حاجی ہیں وہ مینا میں پہنچ جاتے ہیں، 9 ذی الحجہ کو عرفات میں پہنچتے ہیں، پھر یوم عرفہ وہاں پر ادا کیا جاتا ہے، مطلب اس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد 10 ذی الحجہ کو واپس مینا میں آ کر قربانی کی جاتی ہے، اور اس کے بعد احرام وغیرہ کھول دیے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ اور 13 ذی الحجہ کو مینا میں ہی قیام کیا جاتا ہے، احرام کھول کے کھاتے پیتے ہوئے ان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ یہ ایام تشریق ہیں، اور ان کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے، کیونکہ ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے آیت جو ہے بھیجی ہے، سورہ بقرہ میں آیت آتی ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، کہ اللہ کا ذکر کرو ان
خاص دنوں میں۔ اب مفسرین کیا بتاتے ہیں کہ یہ جو خاص دن ہے یہ ایام تشریق کے دن ہے، 11، 12 اور 13 ذوالحجہ۔ حاجی وہاں پر تکبیرات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا ہر وقت ذکر میں مصروف ہوتے ہیں، تو ہم نے بھی یہاں پر تکبیرات کا اہتمام کرنا ہے۔ یہ چیز ساری ہم آگے چل کر سیکھ رہے ہیں۔ تو ایام تشریق جن کی بہت زیادہ فضیلت ہے، خود قرآن نے ان کی فضیلت بیان کی اور اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا حکم آ رہا ہے، تو اس وجہ سے بھی ذوالحجہ کے مہینے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اسی طریقے سے اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس مہینے میں ایک بڑا ہی امپورٹنٹ دن آ رہا ہے، اور وہ دن ہے جو سب سے اہم دن ہے، وہ ہے یوم عرفہ جس کو کہا جاتا ہے، جس کو 9 ذی الحجہ کا دن کہا جاتا ہے، یعنی جو حج کا دن ہوتا ہے۔ عرفات کے میدان میں سارے حاجی جو ہیں وہ اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں پر خطبہ سنا جاتا ہے، مسجد نبرہ میں نماز پڑھی جاتی ہے۔ تو وہاں جو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، وہی مطلب حج کا سب سے اہم رکن ہے، اور اگر وہاں پر حج میں عرفات کے میدان میں نہیں پہنچ سکے تو اس کا مطلب ہے پھر حج جو ہے وہ ہمارا مکمل، مطلب حج ہمارا ادا ہی نہیں ہوتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ ہی حج ہے، یوم عرفہ ہی حج ہے، یوم عرفہ ہی حج ہے۔ اور یہ دن بڑا امپورٹنٹ ہے، اس دن اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور یہ ذوالحجہ کے مہینے میں آ رہا ہے، تو اس وجہ سے ذوالحجہ کے مہینے کی بھی فضیلت ہے، کیونکہ یوم عرفہ کی فضیلت کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس دن، یعنی کون سا دن، یوم عرفہ کے دن، جتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں سال کے کسی دن آزاد نہیں کرتے۔ یعنی اس دن اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، اور اسپیشل اللہ تعالیٰ حاجیوں کو میدان عرفات میں گندے غبار آلود مٹی سے اٹے ہوئے اور صرف اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑا رہے ہوتے ہیں، ایک جیسے لباس میں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگ رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہیں بہت خوش ہوتے ہیں اور اپنے فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں۔ اس چیز پر اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں اور اپنے فرشتوں کو کہتے ہیں کہ دیکھو فرشتوں گواہ رہنا، میں نے ان تمام اپنے بندوں کو جو ہے وہ معاف کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس دن زیادہ سے زیادہ جو ہے اتنے زیادہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنے زیادہ لوگوں سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں کہ کسی اور دن اللہ تعالیٰ نہیں آزاد کرتے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یوم عرفہ جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ دن ہے جو ذوالحجہ کے مہینے میں آتا ہے۔ تو یہ تو ہم نے دیکھا کہ پورے مہینے ذوالحجہ کے مہینے کی فضیلت دیکھی، تو اس مہینے کی اور زیادہ فضیلت جو ہے بڑھ جاتی ہے جب ہم عشرہ ذوالحجہ کو دیکھتے ہیں۔ اب دیکھیے عشرہ کا مطلب ہوتا ہے، عشرہ جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے 10، یعنی ذوالحجہ کے 10 دن۔ تو اس سے مراد عشرہ ذوالحجہ سے مراد یہ ہے کہ ذوالحجہ کے مہینے کے پہلے 10 دن، اور ان پہلے 10 دنوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے، کیونکہ ذوالحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے اس میں نیکیوں کا جو اجر اور ثواب کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو عام دنوں کے مقابلے میں اس کا اجر اور ثواب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اور یہ چیز ہمیں کون بتاتا ہے؟ ہمیں قرآن بتاتا ہے، ہمیں حدیث بتاتی ہیں۔ اگر آپ قرآن مجید میں دیکھیں تو سورہ حج کی آیت نمبر 27 کو دیکھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، کہ اور معلوم دنوں میں اللہ کا نام یاد کرو۔ اب یہ تفسیر میں مفسرین بتاتے ہیں کہ یہ جو معلوم دن ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ معلوم دن بتا دیے ہیں۔ کون سے معلوم دن ہیں؟ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ معلوم دن ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ ان دنوں میں جو ہے وہ کرو، کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، کیونکہ ان دنوں کی فضیلت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ کس طرح ان دنوں کی فضیلت کے بارے میں احادیث ہمیں بہت زیادہ ملتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے دنوں میں افضل ترین دن 10 دن یعنی عشرہ ذوالحجہ ہیں، اور ان 10 دنوں میں کیا گیا عمل سب سے افضل عمل ہے۔ ان 10 دنوں میں کیا گیا عمل سب سے افضل عمل ہے۔ جس طرح رمضان میں اللہ تعالیٰ ہر نفل کو فرض کا درجہ دے رہے ہیں اور ہر فرض کو 70 گنا بڑھا رہے ہیں، تو رمضان کے بعد ان 10 دنوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے کہ ان دنوں میں کیا گیا ہر عمل جو ہے وہ سب سے افضل ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے بڑی پیاری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو کوئی نیک عمل کسی دن میں اس قدر زیادہ پسندیدہ نہیں جتنا کہ ان دنوں میں پسندیدہ ہے۔ یعنی ویسے بھی اللہ تعالیٰ کو نیک عمل ظاہر پسند ہیں، لیکن ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان دنوں میں
کیا گیا ہمارا عمل کو درجے کے لحاظ سے بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں اور بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ تو اس پر صحابہ بڑے حیران ہوئے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ دیکھیں جہاد فی سبیل اللہ کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا، اور دیکھیں یہ سب سے بڑا عمل ہے اور بڑا مشکل ہے، کوئی اتنی آسان بات نہیں ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال کے ساتھ پیش ہو جانا، تو یہ بہت بڑا عمل ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی نہیں، سوائے اس مجاہد کے جو اپنی جان کے ساتھ اور اپنے مال کے ساتھ نکلا اور وہ واپس نہ لوٹا، یعنی وہ خود بھی شہید ہو گیا، اس کا گھوڑا بھی شہید ہو گیا اور اس کا مال بھی جاتا رہا، تو ظاہر ہے اس کے درجے کو تو نہیں پہنچ سکتے اور نہ اس کے درجے کو کوئی پہنچ سکتا ہے، لیکن ایک مجاہد جو نکلا ہے جہاد کے لیے، لیکن ان 10 دنوں میں اگر آپ کوئی بھی نیک عمل کرتے ہیں، اور نیک عمل ہمیں پتہ ہوتے ہیں کہ کون سے ہیں، اور ہم تھوڑا سا ان کو دیکھ لیں گے کہ ہم کون کون سے ریمائنڈ کریں گے یا ہر کون کون سے نیک عمل کریں ہم کہ ہم جو ہے ان 10 دنوں کی فضیلت کو پا لیں، تو ہم جو ہے ایک مجاہد سے بھی افضل درجہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیں تھوڑی سی کوشش ہے کہ ہم ان 10 دنوں کو میں محنت کریں تو ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر سکتے ہیں، کہ جس طرح دیکھیں حاجی جو ہے وہ تو حج میں گیا ہوا ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا ہے یوم عرفہ کے دن۔ تو اگر ہم بھی سنت کے مطابق بتائے گئے ہمیں جو ہے وہ اعمال اگر ہم کریں، جس طرح ہمیں بتایا گیا ہے کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان 10 دنوں میں طرز عمل ہوتا تھا، کس طرح صحابہ کا طرز عمل ہوتا تھا، اور ہم تو حج پہ نہیں جا سکے، تو اگر تو ہم میں جو ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر بھی وہ رحمتوں کے اور برکتوں کے جو چھینٹے ہیں وہ ضرور نچھاور کریں گے، اور ہماری بھی بخشش کا ذریعہ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ہوگا۔ تو ہم نے ان دنوں کو کسی صورت بھی ضائع نہیں کرنا۔ تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اب ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آج بھی چاند نظر آ سکتا ہے اور کل بھی آ سکتا ہے، تو ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے، عصر کا ٹائم ہو چکا ہے، مغرب کے بعد جو ہے وہ چاند کا ٹائم ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا، تو لہٰذا سب سے پہلے ابھی بھی ہمارے پاس 2-3 گھنٹے ہیں، تو سب سے پہلا کام جو ہم نے سنت کے مطابق جو اس میں کرنا ہے کہ ہم نے چاند دیکھنے سے پہلے ہم نے اپنے ناخن اور اپنے بال جو ہے وہ کاٹ لینے ہیں، ٹھیک ہے، کسی قسم کے بھی بال ہیں وہ ہم نے کاٹ لینے ہیں، کیونکہ اس کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے، اگر وہ قربانی کرتا ہے، ظاہر ہے کہ قربانی تو انشاءاللہ تعالی ہم ضرور کریں گے، تو اگر وہ قربانی کرنا چاہتا ہے، اور اس میں قربانی ہے کہ جو شخص قربانی کر رہا ہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اگر وہ قربانی کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ ان 10 دنوں میں بال بھی نہ کٹوائے اور ناخن بھی نہ کٹوائے۔ تو اب یہ ہے کہ ہمارے قربانی جو ہے وہ سربراہ کی طرف سے ہوتی ہے، جیسے ابو دے رہے ہوتی ہیں یا ہسبینڈ دے رہے ہوتے ہیں یا کوئی بھی جو ہے نا ہمارا گھر کا بڑا دے رہا ہوتا ہے، ظاہر اسی کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن قربانی جو مطلب وہ ارینج تو وہی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن قربانی جو ہے وہ سب کی طرف سے ہوتی ہے، تو گھر کے سارے افراد جو ہیں وہ اس سنت کو ضرور پورا کریں گے، تو بچوں کو بھی ان کے لیے بھی اس چیز کا اہتمام کیا جائے گا کہ ناخن اور بال جو ہے وہ ابھی سے کاٹ لیں، تاکہ 10 دنوں میں پھر ہمیں جو ہے وہ اس کو کٹوانے کی ضرورت نہ پڑے اور نہ ہم نے کٹوانے ہیں کیونکہ ہم نے بھی حاجیوں جیسا جو ہے وہ بننے کی کوشش کرنی ہے، جیسے وہ ان لوگوں کے لیے یہ چیز پھر نہیں ہوتی اور وہ نہیں کاٹتے۔ پھر اس کے بعد اب کیا ہے کہ جب ہمیں چاند نظر آ جائے گا، ٹھیک ہے، تو چاند دیکھتے ہی ہم نے کیا کرنا ہے، دعا پڑھنی ہے۔ چاند دیکھنا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، تو اگر تو ہمارے گھر کھلے ہیں، چھت ہیں، تو ہم نے ضرور جو ہے وہ چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور ہم نے دعا پڑھنی ہے۔ چاند کی دعا جو مسنون دعا ہے وہ پڑھنی ہے، اور ہمیں یہ زبانی بھی یاد ہونی چاہیے، اور اگر نہیں بھی یاد ہے تو ہم اپنے موبائل سے یا بک سے پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کیا دعا ہے، اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان وسلامتی والاسلام ربی وربک اللہ۔ ترجمہ بڑا پیارا ہے اس کا کہ یا اللہ ہم پہ یہ چاند امن، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما، اے چاند میرا اور تمہارا رب اللہ ہے۔ ٹھیک ہے، جب ہم نے چاند دیکھ لیا، چاند کی دعا پڑھ لی، تو پھر اس کے بعد اگلا جو کام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں چاند نظر آ جائے
تو عشرہ ذوالحجہ میں خوب تکبیرات کہنا شروع کر دو. اور مسند احمد کی بھی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں، کون سے 10 دن؟ عشرہ ذوالحجہ یعنی ذوالحجہ کے پہلے 10 دن، ان 10 دنوں کے مقابلے میں دوسرے کوئی دن ایسے نہیں جن میں نیک اعمال زیادہ درجے کے ہوں. لہٰذا تم کثرت سے اللہ کی وحدانیت بیان کرو، تکبیر بیان کرو اور اللہ کی حمد بیان کرو. 3 کام کرنے ہیں. اس کے بعد وحدانیت بیان کرنی ہے. وحدانیت کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، دل کے ساتھ بھی اور زبان سے بھی اس چیز کا اقرار کرنا ہے اور اپنے عمل سے بھی شو کرنا ہے. لا الہ الا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی معبود برحق ہے. زبان سے تو ہم کہیں لیکن عمل ہم شرکیہ کریں تو یہ چیز جو ہے وہ غلط ہوگی. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنا ہے، عمل سے شو کرنا ہے اور بیان کرنی ہے، یعنی جو ہے لا الہ الا اللہ کے کلمات جو ہیں وہ پڑھنے ہیں. اور ویسے بھی لا الہ الا اللہ افضل کلمہ ہے. اور تکبیر بھی پڑھو، یعنی جیسے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو. پھر اسی طرح حمد بیان کرو اللہ تعالیٰ کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرو. تو اب ہم تھوڑا کیونکہ ظاہر ہے کہ چاند دیکھتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب تم نے عشرہ ذوالحجہ میں یہ 3 کام کرنے ہیں کہ وحدانیت بیان کرو، تکبیر کرو اور اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرو. تو لہٰذا ہم نے کچھ مسنون تکبیرات جو سنت سے ثابت ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کو یاد بھی کریں گے. بکس میں بھی یہ مل جاتی ہیں اور انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہیں اور گروپ میں بھی شیئر کر دی جائیں گی. اور جن کو یاد نہیں ہوتی ان کے لیے آسان تکبیرات بھی ہم جو ہے وہ سیکھنے کی کوشش کریں گے، لیکن نیکسٹ میٹنگ میں. تو کیونکہ اس کا بالکل 1 منٹ رہ گیا، نیکسٹ میٹنگ آپ جوائن کریں. جزاک اللہ خیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ہم جو ہے کیونکہ ہمیں تکبیرات اس مہینے اس عشرے میں ہم نے زیادہ سے زیادہ پڑھنی ہے، تو ہم سنت سے ثابت تکبیرات جو ہیں وہ سیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو سب سے افضل تکبیر جو ہے وہ کون سی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اور یہ ہم پڑھتے بھی رہتے ہیں، اتنا مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیا مطلب ہے اس کا دیکھیں، مطلب کو بھی دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں اور مزہ آئے اس کو پڑھنے میں، اور ہم نے صحیح غور سے اور توجہ سے پڑھنا ہے اس کو. اللہ اکبر، اے اللہ تو بڑا ہے، اللہ تو بڑا ہے، اللہ تو سب سے بڑا ہے. لا الہ الا اللہ، اے اللہ تعالیٰ تیرے سوا کوئی معبود نہیں. وحدہ لا شریک لہ، تو واحد ہے. دیکھیں وحدانیت بیان ہم اللہ تعالیٰ کی کر رہے ہیں. تو واحد ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے. لہ الملک، تیرے لیے ہی بادشاہت ہے. ولہ الحمد، اور سب تعریفیں تیرے لیے ہی ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہے ہیں. وہو علی کل شیء قدیر، اور اے اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے. سب سے افضل ذکر ہے، تو اس ذکر کو ضرور یاد کرنے کی کوشش کرنی ہے. بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم نے آج اس کو ایک بڑے سے کاغذ پہ لکھ کے اپنے آنے جانے والی جگہ پر لگا لینا ہے تاکہ آتے جاتے ہمیں یاد رہے اور ہم اس کو پڑھتے رہیں. پھر اس کے بعد ایک اور تکبیر ہے مسنون، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. کہ 3 بار ہم کہہ رہے ہیں اللہ اکبر. اللہ تو سب سے بڑا ہے، اللہ تو سب سے بڑا ہے، اللہ تو سب سے بڑا ہے. لا الہ الا اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں. واللہ اکبر، اور اللہ تو سب سے بڑا ہے. وللہ الحمد، اللہ کے لیے ہی سب تعریفیں ہیں. اسی طریقے سے ایک اور مسنون جو تکبیر ہے وہ ہے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا. کہ اے اللہ تعالیٰ تو سب سے بڑا ہے، کبیرہ بہت بڑا ہے، والحمد للہ سب تعریفیں تیرے لیے ہیں، کثیرہ اور بہت زیادہ کثرت کے ساتھ، یعنی کثرت کے ساتھ تیری ہی تعریف ہے. سبحان اللہ، اللہ میں تیری پاکی بیان کرتی ہوں، بکرۃ و اصیلا، صبح اور شام. ہم نے ان کو یاد کرنا ہے، ان کے معنی کو سمجھنا ہے اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنی ہے، کیونکہ اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے تکبیرات بیان کرنے کی. میں آگے چل کے آپ کو بتاتی ہوں. بہت آسان سی ایک تکبیر ہے کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ.
صرف اتنا بھی کہہ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ کو نہیں یاد ہوتی، بعض ہوتی ہیں ان کو نہیں یاد ہوتی، مشکل لگتی ہے، تو صرف ہم ہر وقت اللہ اکبر بھی کہہ سکتے ہیں، الحمدللہ بھی کہہ سکتے ہیں، سبحان اللہ بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جو آسان لگتا ہے. اس طریقے سے ہم نے اپنی زبان کو ان 10 دنوں میں جاری ان پر رکھنا ہے، لیکن افضل ذکروں کو ضرور یاد کرنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ تکبیر اور وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کی جو بیان کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، کہ اس بارے میں ایک حدیث آتی ہے کہ کوئی بھی ایسا نہیں جو لا الہ الا اللہ کہے اور اسے بشارت نہ دی جائے، اور جو اللہ اکبر کہے اسے بشارت نہ دی جائے. تو اس پر صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کی بشارت؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی. یعنی جب ایک شخص سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا کہ اے اللہ تعالیٰ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو اکیلا ہے، میں صرف تیری ہی عبادت کرتی ہوں، تجھے ہی اپنا رب مانتی ہوں، ہر قسم کے شرک سے پاک میرا عقیدہ ہے اور تو ہی بڑا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی بشارت اس کو دے دیتی ہیں، اس کے لیے جنت لازم ہو جاتی ہے. تو اس کی بہت بڑی فضیلت ہے. ہمیں اس چیز کو ذہن میں رکھ کے، اس فضیلت کو ذہن میں رکھ کے ان تکبیرات کو پڑھنا ہے. اور دیکھیں اب ہم نے دیکھ لیا کہ اس مہینے کی کتنی فضیلت ہے اور عشرہ ذی الحجہ کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، اور اس میں تکبیرات کی اتنی جو ہم نے سیکھی ہیں. تو ہم تھوڑا سا یہ دیکھ لیتے ہیں کہ دیکھیں کہ صحابہ کا ان دنوں میں کیا طرز عمل ہوتا تھا، کہ صحابہ جو ہیں وہ ان 10 دنوں میں کیسا رویہ اختیار کرتے تھے، کیسے وہ موٹیویٹڈ ہو جاتے تھے، کیسے وہ ہو جاتے تھے. تو اس بارے میں امام بخاری نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے، ٹھیک ہے، وہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 10 دنوں میں، یعنی جیسے عشرہ ذی الحجہ کا چاند نظر آتا تھا، اور ان 10 دنوں میں ان کا کیا روٹین ہوتی تھی کہ وہ بازاروں میں نکل جاتے تھے. اب بازاروں میں وہ شاپنگ کرنے کے لیے نہیں جاتے تھے، جیسا اب ہمیں پتہ ہے عید آنے والی ہے اور ہماری جو دوڑ ہے وہ کیا لگی ہوئی ہے، بازار کی طرف لگی ہوئی ہے. روز ہم نے کبھی ایک لیس میچ کرنے جانا ہوتا ہے، کبھی دوسرا کرنے جانا ہوتا ہے، کبھی تیسرا کرنے جانا ہوتا ہے، ابھی اس کے کپڑے رہ گئے، ابھی اس کے کپڑے رہ گئے. ان کا یہ مقصد نہیں تھا، انہوں نے ان 10 دنوں کو ضائع نہیں کرنا ہوتا تھا، بلکہ وہ کیا کرتے تھے کہ ان 10 دنوں میں وہ بازاروں میں نکل جاتے تھے. اور بازاروں میں کیوں جاتے تھے؟ کہ وہاں پر لوگ ہوتے ہیں، ہجوم ہوتا ہے، اور وہاں پر وہ بازار میں جا کر اونچی اونچی آواز میں تکبیرات پڑھنا شروع کر دیتے تھے. اور اونچی آواز میں پڑھنے کا ان کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ تاکہ اور لوگ بھی جو غافل ہوئے ہوئے ہیں، ان کو مطلب یاد نہیں رہی، اپنے کاروبار میں، اپنے دھندوں میں، اپنی کاموں میں مصروف ہیں، اور ان کو تکبیرات پڑھنی یاد نہیں ہے، تو ان کو فوراً یاد آ جائیں اور وہ سن کے ان کو پڑھنا شروع کر دیں. یعنی یہ بھی ایک جو ہے وہ ترغیب دلانے کا طریقہ تھا. تو کیا ہے کہ اور پھر اسی طریقے سے ایک اور روایت بھی ہمیں ملتی ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ متعلق آتا ہے کہ یہ تو عام دنوں میں اس طرح وہ کرتے تھے نا، اگر حج پہ نہیں گئے ہیں تو تب بھی وہ بازاروں میں نکل گئے اور اس طرح تکبیرات اہتمام کر رہے ہیں. تو اگر وہ حج میں گئے ہوئے ہیں، جیسے مینا میں وہ اگر پہنچے ہیں، تو کہتے ہیں کہ مینا میں کھڑے ہو کر وہ اپنے خیمے میں اتنی اونچی آواز میں تکبیرات پڑھتے تھے کہ مسجد میں آواز جو ہے وہ جاتی تھی. تو مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو جب تکبیرات کی آوازیں آتی تھی تو وہ بھی اونچی اونچی آواز میں تکبیرات پڑھنا شروع ہو جاتے. جب وہ اونچی اونچی آواز میں تکبیرات پڑھتے تو آواز بازاروں تک جاتی، اور بازار والے بھی اونچی اونچی آواز میں تکبیرات پڑھنا شروع ہو جاتے، اور کہتے ہیں کہ پورا مینا جو تھا وہ تکبیرات کی آوازوں سے گونجنا شروع ہو جاتا تھا. تو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ حج میں تو چلیں ایک سما بنا ہوتا ہے اور ہر کوئی ہی تکبیرات ہی پڑھ رہا ہوتا ہے، تو عام بھی جیسے جو ہے کہ جیسے وہ بازاروں میں نکل جاتے تھے، تو عام حالات میں بھی ہم نے جو ہے وہ تکبیرات کا اہتمام کرنا ہے. اور ہم لوگ کیونکہ ان کی فضیلت سے غافل ہوتے ہیں، اور ہم لوگ جو ہیں اگر کوئی اللہ اکبر بھی اونچی آواز میں پڑھتا ہے تو ہم جو ہے وہ جو ہے یا اونچا پڑھنے کو ہم شرم محسوس کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم نے اس چیز کو اس لیے اپنانا ہے کہ یہ صحابہ کا طرز عمل تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت کا طریقہ تھا. اور ہمارا مقصد صرف ریاکاری اس میں نہیں ہے، دکھاوا نہیں ہے کہ لوگ ہمیں کہیں جی بڑی جو ہے نا وہ اللہ والی ہے، بلکہ مقصد ہمارا کیا ہے کہ یا اللہ والا ہے، کیونکہ عورتوں نے تو اونچی آواز میں نہیں پڑھنا. کہ مقصد کیا ہے کہ لوگوں کو، دوسروں کو بھی ترغیب دلانا. تو اب کیا ہے کہ مرد ٹھیک ہے اونچی آواز میں پڑھ لیتی ہیں، لیکن ہم عورتیں جو ہیں آفس سے آتے جاتے، اسکول سے آتے جاتے، جاب پہ آتے جاتے، بازار میں آتے جاتے جانا تو پڑتا ہے ذرا کچھ نہ کچھ لانے لے جانے کے لیے، یا کہیں پر بھی آگے پیچھے، یا گھر میں کام کاج کرتے ہوئے ہم نے کیا کرنا ہے؟ تکبیرات کا اہتمام کرتے رہنا ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے رہنا ہے، اپنی زبان پر ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر کو جاری رکھنا ہے، جتنا ہم جو ہے آسانی کے ساتھ اور دل کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ ہم کر سکیں گے، ہم نے ہر وقت اس کو کرتے رہنا ہے. تو اب یہ ہے کہ گھر میں رہتے ہوئے جیسے اگر ہمارے غیر محرم مرد ہے نا، تو ہم نے تو پھر ظاہر ہے کہ آہستہ آواز میں ہم نے پڑھنا ہے، عورت اونچی آواز میں نہیں پڑھ سکے گی.
لیکن اگر گھر میں آپ کے صرف محرم رشتے ہی ہیں، بھائی ہیں، ہسبینڈ ہیں، بچے ہیں، آپ کے سارے محرم رشتے ہیں، تو آپ تھوڑا اونچی آواز میں بھی آتے جاتے، کچن میں کام کرتے، برتن دھوتے، صفائیاں کرتے، ہانڈی پکاتے جو ہے تکبیرات پڑھتی رہیں، تاکہ اس سے کیا ہوگا دوسرے بچوں کو، شوہر کو، اوروں کو بھی ترغیب ملے گی، اور وہ بھی جو ہے وہ ان کی زبان پر بھی ضرور یہ کلمہ جاری ہو جائے گا، کیونکہ سننے سے جو ہے نا وہ اکثر ہم غافل ہوتے ہیں، تو سننے سے ضرور یہ کلمہ جاری ہوتا ہے۔ تو یہ چیز ہم نے اپنی زندگی میں ضرور ابھی ان 10 دنوں میں اپلائی، ویسے بھی ہم نے اپنی زبان کو ذکر کو جو ہے وہ جاری رکھنا ہوتا ہے، لیکن کیونکہ ان دنوں میں ہر عمل کی فضیلت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، درجہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، تو ہم نے ان دنوں میں ضرور جو ہے وہ تکبیرات کا اہتمام کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کا اہتمام کرنا ہے، اور یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بھی بن جائے گا۔ پھر اسی طریقے سے جو اور جو سنت سے افضل عمل ہم نے ابھی تک سیکھ لیا کہ ہم نے پہلے ناخن اور بال کاٹ لینے ہیں، پھر ہم نے چاند کی دعا پڑھ لی ہے، پھر ہم نے تکبیرات اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان کرنا اور حمد بیان کرنے کا اہتمام کرنا ہے۔ اور اگلا بڑا کام جو ہم نے ان 10 دنوں میں کرنا ہے، جو سنت سے ثابت ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 9 ذی الحجہ تک، یکم ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک روزے رکھتے تھے، اور یہ 9 روزے سنت سے ثابت ہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو 10 محرم کا بھی روزہ رکھتے تھے، عام 20 کے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین تھی، یہ بھی سنت سے ثابت ہیں۔ 13، 14 اور 15 کی تاریخ چاند جو ہے رکھتے تھے، تو اس میں دیکھیں یہ یکم ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک کے جو روزے ہیں وہ بھی آ رہے ہیں۔ تو اب کیا ہے کہ سنت سے ثابت ہیں، تو اگر ہمیں جو ہے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ روزوں کا اہتمام کرنے کی، تو اگر نہیں اسٹیمنا ہے تو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ 1، 2، 3، 4 جو ہے وہ روزوں کا اہتمام ضرور کرنا ہے، کیونکہ نفل روزے کی بھی جو ہے وہ بہت زیادہ فضیلت ہے، کہ حدیث ہے، یہ بہت پیاری حدیث ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھے گا، یعنی نفلی روزہ کوئی ایک دن کا بھی رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے 70,000 سال کی دوری پر کر دیتا ہے۔ تو دیکھیں عام دنوں میں اگر نفلی روزہ رکھ رہے ہیں تو اتنی زیادہ اس کی فضیلت مل رہی ہے، تو ان 10 دنوں میں تو اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا کہ تم لوگوں کا ہر عمل میں کئی گنا بڑھا دوں گا، تو ان دنوں میں روزہ رکھنے کی تو اور زیادہ فضیلت ہو جائے گی، سنت رسول بھی پورا ہو جائے گا۔ تو ہم نے اپنی استطاعت کے مطابق کچھ نہ کچھ ضرور اہتمام کرنا ہے، اور 9 ذی الحجہ کا روزہ تو کسی صورت نہیں چھوڑنا ہے۔ 9 ذی الحجہ کا روزہ، کہ کیونکہ 9 ذی الحجہ کے روزے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا نا 9 ذی الحجہ کے روزے سے متعلق، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ اس دن کا روزہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے گناہ کا کفارہ بنے گا، یعنی 2 سال کے ہمارے گناہ معاف ہو رہے ہیں، 2 سال کے ہمارے گناہ معاف ہو رہے ہیں اگر ہم 9 ذی الحجہ کا صرف ایک دن کا روزہ رکھ لیں۔ ایک دن ہم شکر اٹھا لیں گے، ایک دن ہم تکلیف کر لیں گے، اپنے آپ کو قابو میں کر لیں گے، ہم تھوڑی بھوک برداشت کر لیں گے، تقوی اختیار انشاءاللہ تعالیٰ ویسے بھی کرنا چاہیے۔ ایک دن کے روزے کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ 2 سالوں کے ہمارے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ لیکن اس میں ایک بات یہ بھی جاننے کی ہے کہ یہ جو 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے یہ غیر حاجی رکھے گا، جیسے ہم ہیں، ہم حج پر نہیں ہیں، یہ ہمارے لیے ہے، اور حاجی جو ہیں وہ 9 ذی الحجہ کا روزہ نہیں رکھیں گے، کیونکہ وہ مشقت میں ہیں، سفر میں ہیں، تو ان کے لیے روزہ نہیں ہے، وہ آلریڈی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹ رہی ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے ہے کہ ہم بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹ سکیں۔ تو لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں اور اللہ کی رضا حاصل کریں، اور جس طرح حاجیوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا کر کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے بھی پچھلے اور اگلے سال جو آنے والا سال ابھی ہم نے وہ گناہ کیے ہی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کو پتا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے اس کے وہ گناہ بھی معاف کر دیے ہیں۔ تو اتنی زیادہ اس روزے کی فضیلت ہے، تو کسی مجبوری کے بغیر ہم نے یہ روزہ جو ہے وہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہمیں صحت دے، اور ہمیں اس روزے تک پہنچائے۔ تو اب دیکھیں کہ ہم نے دیکھ لیا کہ ان 10 دنوں میں کیا گیا ہمارا ہر عمل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا دے گا۔ تو ہم نے اپنی جو فرض عبادت ہے اس کو ابھی
स्पेशल एहतमाम करना शुरू कर देना है, क्योंकि अक्सर हम लोग जॉब पे होते हुए या घर में काम करते हुए नमाज थोड़ी लेट कर देते हैं, कज़ा कर देते हैं, फिर शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो नमाज इन दिनों में, क्योंकि हर अमल अल्लाह ताला दर्जे के लिहाज से बढ़ा रहा है, तो हमने फ़राइज़ भी बखूबी अदा करनी है और अव्वल वक्त में नमाज पढ़ने का जो है वो पूरा अहद करना है और पूरी कोशिश करनी है। और फ़र्ज तो हैं ही हैं लाजमी, लेकिन साथ हमने नवाफिल का भी एहतमाम करना है, क्योंकि दर्जा जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो नवाफिल में सबसे ज़्यादा जो अफजल नफल हैं वो तहज्जुद के नफल होते हैं। तो हमने ज़्यादा नहीं कर सकते, तो हमने ज़रूर जो है आधा घंटा 20 मिनट 25 मिनट पहले उठकर कोशिश करनी है कि ना मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कर लें, लेकिन कम से कम 2 नफल खुशू और खुजू के साथ पढ़ने की कोशिश करनी है। क्यों? इसकी नफल नमाज की जो है फ़ायदा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर फ़र्ज नहीं की होती, लेकिन करने से अल्लाह ताला राज़ी बहुत ज़्यादा होते हैं। इसकी फजीलत बहुत ज़्यादा है। किस तरह कि एक हदीस हमें सही मुस्लिम की बताती है कि अल्लाह ताला के लिए अपने सजदों को लाजिम कर लो, यानी दिन में भी हम किसी वक्त हम जो है ना वो नवाफिल का एहतमाम करें ज़्यादा से ज़्यादा, तो अल्लाह ताला के लिए अपने सजदों को लाजिम कर लो। बेशक बंदा जब सजदा करता है तो अल्लाह सजदे के ज़रिए अपनी तरफ उसका एक दर्जा बुलंद करता है, और इस सजदे के ज़रिए अल्लाह जो है उसका एक गुनाह मिटा देता है। यानी सजदे जो हैं वो हमारे दर्जात की बुलंदी का जरिया बनते हैं और हमारे गुनाहों को मिटाने का जरिया बनते हैं। तो वैसे भी हमें फ़राइज़ के साथ नवाफिल का भी एहतमाम करना चाहिए, और इन दिनों में ख़ास हमने नवाफिल का एहतमाम करना है। अपने लिए टारगेट सेट कर लेना है कि कम अज़ कम मैं इतने नफिल इस दिन एक दिन में ज़रूर जो है वो पढ़ूंगी। हम चार्ट बना लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला तो हमें ज़रूर जो है वो याद रहेगा। इसके अलावा देखें, आम दिनों में अगर हम कुरान पढ़ते हैं तो एक हर्फ पे अल्लाह ताला हमें 10 नेकियां दे रही हैं। तो इन दिनों में हमने तिलावत कुरान का स्पेशल एहतमाम कर लेना है, क्योंकि हर नेकी दर्जे के लिहाज से बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो और इसके अलावा और हम करने के काम क्या कर सकते हैं? सदक़े का एहतमाम करना है। सदका हम देते ही रहते हैं, लेकिन जिस तरह रमज़ान में हमने अपने आप को जो है ना वो किया था, तो इसी तरह इन 10 दिनों में भी आप याद कर लें कि मैंने सदका जो है वो डेली सदका जो है वो निकालना है। अपनी इस्तात के मुताबिक 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपया जितना भी हम कर सकते हैं वो सदके का हमने एहतमाम करना है। और अगर हमारे फर्जी सदकात बकाया रहते हैं, कुछ रहता है, तो इन 10 दिनों में दे दें, क्योंकि उसका अजर जो है वो हमारा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और इसमें क्योंकि हम पीछे भी सीख रहे हैं कि ये हुर्मत वाला महीना है, जुल्हिज्जा हुर्मत वाला महीना है, एहतराम वाला महीना है, तो इस महीने में हमने पूरी कोशिश करनी है अपने आप को सोशल मीडिया से हम दूर रखें। और हमने वैसे भी जो है फहाशी के काम हो गए या जो गलत चीज़ें हैं वो देखने से मना है, लेकिन इन दिनों में हमने जो है हमने एहतमाम करना है, गुनाह कबीरा से बचना है, हर किस्म की बुराई से बचने की कोशिश करनी है। अपने ऊपर ये चीज़ लाजिम कर लेनी है, गीबत, चुगली और हराम हो गया, गलत चीज़ हो गई, गैर महरम पर नज़र हो गई, मतलब बहुत से काम है जिनको हम जो है वो गुनाह के काम है, उन सब गुनाहों के कामों से अपने आप को दूर कर लेना, मतलब बचाना है, आम हालात में बचाना है, और इन दिनों में हमने स्पेशल कॉन्शियस होकर इस चीज़ का एहतमाम करना है। और इसी तरीके से एक चीज़ की तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहूँगी कि आजकल देखिए महंगाई का दौर है, बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किल हो रहा है एक आम बंदे के लिए, लो पेट बंदे के लिए सर्वाइव करना। तो हमने आगे पीछे अपनी जो है नज़र दौड़ानी है कि हमारे आगे पीछे ऐसे लोग हैं, कोई मकरूज है, कोई ऐसा है जो अपनी घर की जिम्मेदारियों को भी पूरा करना उसके लिए मुश्किल हो रहा है, तो हमारी ऐसी नज़र होनी चाहिए, क्योंकि मोमिन की ऐसी नज़र होती है कि वो जो है वो देखता है, वो पहचान लेता है। तो हम जो है ऐसे लोगों को ढूंढ के उनकी इज्जत नफ्स को मजरूह किए बगैर उनकी जो है वो उनकी जिम्मेदारियों को पूरा करने की कोशिश करें, और उनका थोड़ा भार जो है वो उनका जो उनके ऊपर जो जिम्मेदारियों का बोझ है, कर्ज का कोई बोझ है, घर की जिम्मेदारियों का बोझ है, उनकी फाइनेंशियली जो है वो सपोर्ट करने की कोशिश करें अपनी इस्तात के मुताबिक। तो इसका क्यों इस चीज़ की तरफ तवज्जो दिलाई जा रही है? क्योंकि इन आयाम में हमने सीख लिया कि जो भी हम नेकी करेंगे वो पूरे साल से बड़ी नेकी बन जाएगी। तो लिहाजा इन 10 दिनों में हमने इस चीज़ की तरफ भी स्पेशल तवज्जो जो है वो देनी है। फिर इसके अलावा देखिए इन 10 दिनों में
جو سب سے بڑا کام ہمارا ہم نے کرنا ہے وہ ہے ہم نے قربانی کا اہتمام کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم جو ہے صاحب استطاعت پر ہی قربانی فرض ہوتی ہے، لیکن اگر ایک شخص ہے وہ صاحب استطاعت ہے تو وہ قربانی نہیں کرتا، تو اس کے بارے میں بھی بڑی سخت حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی پھر وہ جان بوجھ کر قربانی نہیں کرتا تو اس کو عید پڑھنے کے لیے بھی نہیں آنا چاہیے. یعنی سمجھ لیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے کہ پھر اس کو خوشیاں، یہ نہیں کہ قربانی آپ دے نہیں رہے ہیں، فرض ہے آپ کے، ایک تو ہے نا فرض ہی نہیں ہے، استطاعت ہی نہیں ہے، ظاہر ہے کہ آپ کے حالات ہی ایسے نہیں ہیں، لیکن فرض ہے، جان بوجھ کے اپنے آپ کو قرضوں میں پھنسایا ہوا ہے، ضرورت نہیں تھی، اور پھر جی کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی ہمارے اوپر جو ہے نا وہ قرضے ہیں اس لیے ہم قربانی نہیں دے رہے. تو اللہ تعالیٰ سب کچھ جان رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں سے بھی واقف ہے، ہمارے حالات سے بھی واقف ہے. تو اگر ہمارے اوپر قربانی فرض ہے اور ہم نہیں کرتے تو یہ جو ہے وہ بہت اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر اس کو پھر عید پڑھنے کے لیے بھی نہیں آنا چاہیے، یعنی یہ خوشی بھی پھر وہ اویل نہیں کر سکتا، یہ خوشی حاصل کرنے کا بھی اس کو پھر حق نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوشی کا یہ جو دن دیا ہے. پھر اسی طریقے سے قربانی کی اس لیے بھی بہت زیادہ فضیلت ہے کہ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم الضحیٰ یعنی یہ جو قربانی کا ہمارا دن ہوتا ہے، کسی شخص کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک خون بہا سے زیادہ پسندیدہ نہیں. یعنی اس دن جو قربانی والا دن ہوتا ہے نا، کوئی بھی اور عمل بھی بے شک ہم کر رہے ہوں، صدقات بھی دے رہے ہوں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہیں، لیکن سب سے زیادہ افضل کام جو اللہ تعالیٰ کو اس دن اچھا لگ رہا ہوتا ہے وہ قربانی دینا لگ رہا ہوتا ہے، کہ جو انسان نیچے بیٹھا خون بہا جو ہے وہ بہا رہا ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے اس کا پسندیدہ عمل لگتا ہے. کیونکہ قیامت کے دن قربانی کا جو جانور ہے وہ اپنے سینگوں، اپنے بالوں اور اپنے کھروں سمیت آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ رب العزت کے ہاں مقبول ہوتا ہے، لہٰذا تم خوشی سے قربانی کیا کرو. تو یہ ترمذی کی حدیث ہے. تو دیکھیں کہا کہ لہٰذا خوشی سے قربانی دیا کرو، اس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے تو ہمیں بھی خوشی سے ہی قربانی کرنی چاہیے. ہم کبھی بھی دل میں بوجھ نہ ڈالیں کہ یہ ہمارے اوپر جو ہے نا ہر سال جو ہے وہ ہمیں اتنے پیسے نکالنے پڑ جاتے ہیں یا یہ کرنا پڑتا ہے، بلکہ کیا ہے بغیر دل کی تنگی کے اپنی استطاعت کے مطابق، یہ نہیں سوچنا کہ او ہو لوگ کیا کہیں گے، میرے پاس پیسے تھوڑے ہیں، میں چھوٹا سا بکرا لے لوں، یا میں جو ہے نا کسی چھوٹے جانور میں حصہ ڈال رہی ہوں تو لوگ کیا کہیں گے جی اس کو تو پیسے تھوڑے پڑے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے اندر مقابلہ بازی بھی ہو جاتی ہے. تو اپنی استطاعت کے اندر رہتے ہوئے خوشی سے، کہ اپنے اوپر بوجھ نہ ڈلے، اپنے اوپر جبر نہ ڈلے، اور انسان اپنی خوشی کے ساتھ جو ہے وہ قربانی دے تو وہی قربانی قبول بھی ہوتی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو خون نہیں چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ تک یہ خون نہیں جاتا، یہ گوشت نہیں جاتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تک ہماری نیتیں جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ریاکاری سے بچا لے، اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو خالص کر لے. اس چیز کی ہمیں جو ہے نا وہ اسپیشل دعا کرنی ہے تاکہ یہ جو قربانی کی جو ہم سنت پوری کرنے جا رہے ہیں یہ ہماری قبول ہو جائے اور قیامت والے دن ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے. اور جو قربانی دینے کا مقصد ہے وہ ہم نے کسی صورت نہیں بھولنا، کہ یہ قربانی ہمیں یہ درس دے کے جاتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنی ہر جو ہے وہ خواہش کو قربان کرنے کے لیے جو ہے ہمیں تیار رہنا چاہیے. اور جو ہے اب اللہ تعالیٰ سے اینڈ پہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں جتنا بھی ہم نے یہاں پر بیٹھے ہم نے سنا، ہم نے سنایا، ہمیں اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق دے. اور ہمیں ابھی بھی ٹائم پڑا ہوا ہے، اگلے لمحے کا نہیں پتا، اللہ تعالیٰ ہمیں ان 10 دنوں کی فضیلت کو پانے کی توفیق دے دے، ہمیں زندگی کی مہلت دے، ہمیں صحت کی مہلت دے، ہمیں عافیت دے، ہمارے وقت میں برکت ڈالے، اور ہم جو ہے بہترین طریقے سے جو ہم نے کام سیکھے ہم ان کو انجام دیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں بیٹھنا سننا قبول و منظور فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اے اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں ہدایت دی ہے، انگلی پکڑ کر تو نے ہمیں چلایا ہے. اے اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ہمارے دلوں میں ٹیڑھ پن نہ ڈالنا، ہمیں سیدھے رستے سے پیچھے نہ ہٹانا.
ہمیں انگلی پکڑ کے سیدھے رستے پر چلائے رکھنا، صراط مستقیم پر چلانا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته للذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار۔ اے اللہ تعالیٰ ہمیں آگ کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے بچا لے، ہماری قبروں کو روشن کر دینا، یہ اعمال ہماری نجات کا ذریعہ بنا دینا۔ اللہم کنی عذابک یوم تبعث عبادک، اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ، ایمان پر اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ کر دے، یا اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو خالص کر دے، ہمیں ریاکاری سے بچا دے، یا اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول کر، یا اللہ جی ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين آمین ثم آمین۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔